مکیش امبانی کی انکم کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب تک مکیش امبانی تقریباً 2 کروڑ روپے کما چکے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہوئے مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی آپ کو یاد ہی ہوگی، جس میں دنیا کے مشہور سیلیبریٹیز نے شرکت کی۔ ٹاپ ایکٹرز، پرفارمرز اور سنگرز نے شادی میں شرکت کر کے شادی کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سٹارز فری میں نہیں بلکہ بھاری رقم لے کر آئے تھے۔ صرف جسٹن بیبر کی بات کریں تو انہوں نے چند منٹ کی پرفارمنس کے تقریباً 80 کروڑ انڈین یا 280 کروڑ پاکستانی روپے لے لیے۔ لیکن آخر مکیش امبانی نے اتنے پیسے کمائے کیسے، اور وہ آخر ایشیا کے سب سے امیر آدمی بنے تو بنے کیسے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں مکیش امبانی کے امیر ہونے کا اصل ذریعہ۔ اس سب کی شروعات مکیش امبانی نے خود نہیں بلکہ ان کے باپ دھیرو بھائی امبانی نے کی تھی۔ 1950 میں دھیرو بھائی امبانی گجرات سے یمن ایک اچھی جاب کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جاب تلاش کی اور آخرکار انہیں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ 8 سالوں تک انہوں نے اس بزنس کو قریب سمجھا اور 1958 میں وہ واپس انڈیا آ گئے۔ انہوں نے انڈیا میں آ کر یہی بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں ان کی RCC کمپنیز صرف اسپائسز یعنی مسالوں کے ٹریڈنگ میں ہی انوالو تھی۔ وہ انڈیا سے مسالے خریدتے اور اسے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں بیچتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یہ بزنس کامیاب ہو گیا۔ اپنے پہلے بزنس میں کامیابی کے بعد دھیرو بھائی نے مینوفیکچرنگ میں بھی قدم رکھ دیا۔ اس چیز میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے پیٹرو کیمیکلز میں بھی قدم رکھ دیا اور بعد میں انہوں نے IPL کی سب سے بہترین ٹیم ممبئی کرکٹس کو خرید لیا۔ لیکن جب 2002 میں دھیرو بھائی کی موت ہوئی تو ایک نیا مسئلہ سامنے آیا۔ اپنی موت سے پہلے دھیرو بھائی نے اپنی جائیداد کی تقسیم یعنی اس کے ڈویژن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو اب ریلائنس انڈسٹری کا کنٹرول کون سنبھالے گا؟ اسی ٹاپک پہ ریلائنس انڈسٹری نے ایک میٹنگ رکھی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ زیادہ کنٹرول مکیش امبانی کو دیا جائے گا، اور یہیں سے دونوں بھائیوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لیکن ان کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی بزنس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ تو اس طرح 2005 میں دونوں بھائیوں نے بزنس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ ریلائنس آئل، ریلائنس گیس، پیٹرو کیمیکل اور مینوفیکچرنگ مکیش امبانی کے حصے میں آئی، جبکہ ریلائنس انرجی، ریلائنس ٹیلی کام اور ریلائنس کیپٹل انل امبانی کے حصے میں آ گئے۔ مکیش امبانی نے اپنے بزنس کو تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا۔ ان کے حصے میں جو پیٹرو کیمیکل آیا تھا انہوں نے اس میں کئی نئی چیزیں انسٹال کی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیم ایجنسی بنا دیا۔ انہوں نے اس کی پروڈکشن کو بھی بڑھا دیا اور اس سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنانا شروع کر دیا۔ جب مکیش امبانی اس بزنس میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ریٹیل انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا، جس کے چلتے بھارت میں انقلاب برپا ہوا اور پورے انڈیا میں اسمارٹ بازار کے نامی اسٹورز کھولے گئے، جہاں پہ کسٹمرز کو ہر طرح کا سامان بہترین ڈسکاؤنٹ پر ایک ہی جگہ پر مل جایا کرتا تھا۔ مکیش امبانی اپنے اس بزنس میں بھی کامیاب ہوئے اور 2008 میں انہوں نے IPL کی سب سے مہنگی ٹیم ممبئی کرکٹس کو بھی خرید لیا، اور IPL کی یہ ٹیم سب سے زیادہ بہترین انکم والی ٹیم بن گئی۔ 2016 میں مکیش امبانی نے ٹیلی کام سیکٹر میں بھی قدم رکھا، اور یہ قدم اتنا بھاری تھا کہ تمام کمپیٹیٹرز کو کچلنے والا تھا۔ انہوں نے جیو کے نام سے ایک ٹیلی کام سینٹر بنایا جس میں کال، میسیجز اور ڈیٹا کو پبلک کے لیے فری کر دیا گیا۔ لوگوں نے دوسری سمز کو چھوڑ دیا اور جیو کی سم دھڑ دھڑ خریدنی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت میں ہی جیو کے یوزرز کی تعداد 450 ملین سے بھی زائد ہو گئی، اور جب جیو نے 5G نیٹ ورک لانچ کیا تو یوزرز کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ کمپیٹیٹرز نے جیو کے اوپر کیس کر دیا اور کیس میں یہ کہا کہ جیو اپنے کسٹمرز کو سب کچھ فری دے رہا ہے، جس سے کمپٹیشن خراب ہو رہا ہے۔ تو اس سب کے بعد جیو نے فری چیزیں ہٹا کر کال، ڈیٹا وغیرہ بہت ہی سستے ریٹ میں اپلائی کیا، جس کی وجہ سے باقی کمپنیز کو بھی اپنے ریٹ کم کرنے پڑے، اور اسی بدولت آج انڈیا میں نیٹ ورک دنیا کے سستے ترین نیٹ ورک میں سے ایک ہے۔ آج مکیش امبانی دنیا کے 11ویں سب سے امیر شخص ہیں، اور اگر اس لسٹ میں سے امریکن لوگوں کا نام ہٹا دیا جائے تو مکیش امبانی پوری دنیا کے دوسرے سب سے امیر ترین شخص کہلائے جاتے ہیں۔
آپ کو آنند امبانی کی شادی تو یاد ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی پر 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ 5,000 کروڑ ہوں یا 10,000 کروڑ، جس شخص کے پاس 100 کروڑ 370,000 ملین کی نیٹ ورک ہو تو اس کے لیے 5,000 کروڑ نکالنا ایسا ہے جیسے جنگل میں سے 2-4 درخت نکالنا۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ مکیش امبانی کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن ان کے بھائی کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ایکسپرٹس کے مطابق انل امبانی نے تیزی سے گرو کرنے کا طریقہ اپنایا، جس سے انہوں نے جتنا پیسہ لگایا اتنا پروفٹ نہ آ پایا۔ اسی وجہ سے وہ ہر بزنس میں ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے اور ان کا کافی اچھا خاصا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی قرضے بھی ادا کرنے تھے جو وہ وقت پر نہ کر پائے، اور ان کے اوپر کافی کیس بھی ہو گئے، جس کی بدولت ان کا بزنس میں کافی لاس ہوا اور آہستہ آہستہ ان کا بزنس ڈوبتا گیا، اور آج ایسے کرتے کرتے انل امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورک 0 ہے۔